سحرو، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ایمان نے علینا کی ضد کے سامنے ہار مانتے پوچھا۔ علینا کی دھمکی سے وہ کافی ڈر گئی تھی، اس لیے تحمل سے بات کر رہی تھی۔ ماموں لوگ آپ کے گھر کیا کریں گے، تو میں ان کو لے کر جا رہی ہوں۔ میرا اب یہاں کیا کام؟ علینا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ آبی کا کیا کرنا ہے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا ہے تو خوش ہی رہے گا۔ وہ مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھیں گے۔ اور تم کل تک تو مرنے کی باتیں کر رہی تھی اس کے بغیر، اور آج تم نارمل ہو۔ نیند کی گولی دی تھی تمہیں، دل بند کرنے کی نہیں، جو تم دماغ سے سوچ رہی ہو۔ دل کہاں گیا تمہارا، جو بیٹے کے پاس جانے کے لیے مچلتا ہے؟ ایمان ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ آپی، آپ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ امن کہاں ہے؟ میں ماموں سے کہتی ہوں چلیں۔ علینا افراتفری میں کہتی کمرے سے نکلی۔ علینا نے آبی کو 5 سال اپنے پاس رکھا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی عاقب ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جب عاقب آبی کے بغیر رہا تھا تو عاقب نے کوئی شکایت نہیں کی تھی، تو اب علینا نے سوچا تھا وہ بھی نہیں کرے گی۔ وہ آبی کے لیے عاقب سے نہیں لڑے گی۔ آبی پہ عاقب کا بھی تو حق ہے۔ عاقب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ ماموں چلیں۔ علینا نیچے آ کر سب کو اگنور کرتے بولی۔ جی میری شہزادی چلیں۔ وہ سب لوگ ایمان سے مل کر ابھی پورچ تک آئے ہی تھے کہ عاقب اور یاسر گاڑی سے اترے۔ ایمان جو بے چینی سے پیچھے آ رہی تھی، یاسر کو عین وقت پر پہنچتے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ ارے ماموں مامی، آپ لوگ صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ یاسر جانتا تو تھا، پھر بھی انجان بنتا بولا۔ اپنے گھر جائیں گے، سحرو والے گھر۔ یاسر نے اچھے کو کافی کھینچا تھا۔ او ہو، آپ سحرو کے ہسبینڈ سے تو ملے ہی نہیں۔ رات کو آبی کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ سحرو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا؟ یاسر نے عاقب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، تو عاقب باری باری سب سے ملا۔ ماموں مامی، امن اور ارسل سے۔ اب یاسر کو سمجھ نہ آئے آگے کیا کہے۔ وہ ایمان کو اشارے کرنے لگ گیا۔ علینا سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ عاقب کی غصیلی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یاسر بیٹا، میں نے آپ کو بتانا بھی تھا، ہم سحر کو ساتھ لے جائیں گے۔ انس کی بھی یہی خواہش تھی۔ ہم اس کی شادی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہم فورس نہیں کریں گے۔ عاقب تو عاقب، یاسر اور ایمان کے بھی چھکے چھوٹ گئے تھے۔ عاقب نے خون خوار نظروں سے علینا کو دیکھا تھا، جو ارسل اور امن کے درمیان کھڑی بت بنی دیکھ رہی تھی۔ ماموں کھڑے ہو کر کیا بات ہونی ہے، اندر چلیں، تھوڑے دن رکیں۔ نہیں یاسر بیٹا، پھر کبھی، ابھی آپ کی مامی کے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے۔ سحر آبی سے مل لو، ایمان نے زور دیتے کہا، لیکن علینا خود پہ جبر کر کے رہ گئی۔ بھائی، آپ کی بہن کو احساس ہو گیا ہے، 5 سال مجھ سے دور رکھا، اب 5 سال خود دور رہنا ہے اس نے۔ عاقب علینا کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے بولا، لیکن علینا آنسو پیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل تو مچل رہا تھا آبی کو سینے سے لگانے کو۔ وہ تو شکر تھا وہ سویا ہوا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ ایمان غصے سے یاسر کو گھور رہی تھی۔ یاسر خود پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ آپ کو بلایا تھا سحرو کو روکنے کے لیے، نہ اس نے کچھ کیا نہ آپ نے۔ ایمان یاسر اور عاقب کی طرف انگلی کرتے گررائی۔ آپ کی بہن پاگل ہے۔ عاقب مٹھیاں میچتے خود پہ ضبط کرتا بولا، آپ کی بیوی بھی ہے، روک سکتے تھے۔
ٹریپ کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جیسے شادی کی تھی ویسے ہی آج روک لیتے، ایمان نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں موقع محل دیکھ کر ٹریپ کرتا ہوں۔ اس وقت وہ ہاتھ نہیں آنے والی تھی، ترکی بترکی جواب آیا تھا۔ موقع بنانا بھی آپ کو اچھے سے آتا ہے؟ جیسے میں جانتی نہیں۔ ساری رات میری بہن اذیت میں رہی ہے تو میں بھی پچھلے 5 سال سے اذیت میں ہوں، آپ کے سامنے ہی تھا۔ عاقب نے فوری اسے احساس دلایا تھا۔ لڑ لو، پتہ نہیں کہاں سے اتنا جھگڑا سیکھ لیا ہے تم لوگوں نے۔ یاسر خوف زدہ سا کہتا اندر چلا گیا۔ ایمان اور عاقب نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں تھیں۔ عاقب گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا اور ایمان پلر کے ساتھ کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آپ کی موم کل پھر باتیں سنا کر گئی تھی۔ وہ بھی سنا دیتی، فوری جواب آیا تھا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن اس کی زبان چلتی نہیں، رینگتی ہے۔ دل میں سنا لے گی، زبان تک نہیں لائے گی۔ بھابھی، آپ لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس حال تک پہنچایا ہے، عاقب نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ ہم کیا کرتے؟ وہ شروع سے اپنی منمانی کرتی ہے۔ ہم لوگ کچھ کہتے تھے تو سن لیتی تھی، لیکن وہ جو سوچتی تھی کرنا وہی ہوتا ہے۔ ہم اس کی بات سے اختلاف کرتے تھے تو وہ چپ کر کے وہ کام تو چھوڑ دیتی تھی، لیکن فاصلے بھی پیدا کرنے لگ جاتی تھی۔ ایمان نے خفا انداز میں بتایا تو عاقب استہزئیہ ہنسا۔ تو اسی لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی سوچ کا اندازہ لگا لیتا ہوں اور پھر اس کی سوچ کو اپنے مطابق موڑ لیتا ہوں۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور آپ میں، عاقب سوچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ دھمکی دے کر گئی ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے اس کی دھمکی سے، ایمان نے فکر مندی سے کہا۔ تو عاقب ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھابھی، خودکشی کرنی ہوتی تو وہ میرے زبردستی شادی کرنے پر ہی کر لیتی، لیکن اس نے نہیں کی، کیونکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو نام سے نہیں پکار سکتی کیونکہ شرعاً مکروہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ حرام موت کیسے مر سکتی ہے؟ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، حرام موت کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ اتنا اچھا اسے جانتے ہیں۔ ایمان حیرانگی سے عاقب کو دیکھتے بولی۔ عاقب چپ رہا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ ایمان کتنی ہی دیر عاقب کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بوجھل قدموں سے اندر چلی گئی۔ عاقب گہری سانس لیتے، اپنے دل کی کھولن اندر اتارتا، عاقب کو آرام سے گاڑی سے نکال کر اندر چلا گیا۔ ایمان کے حوالے کر کے وہ کچھ سوچتا ہوا دوبارہ گاڑی تک آیا۔ اب اس کا رخ شاہد ولا کی طرف تھا۔ آبی اٹھا تو خود کو طاہا تانیہ کے کمرے میں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو گیا۔ اب وہ اپنے گھر تھا، یہاں تو وہ اکثر علینا کے بغیر ہی آتا تھا۔ تانیہ مم کو بلاؤ، مجھے ملنا ہے۔ آبی، تمہاری مم تو چلی گئی ہیں، معصوم شکل بناتے کہا گیا۔ روکو، میں ماما بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔
تمہیں کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ جاتے جاتے پلٹ کر پھر معصومیت اور پریشانی سے پوچھا گیا۔ میری مم کو بلاؤ۔ مجھے نہیں پتہ، آپ بھی ضدی لہجے میں بولا۔ تانیہ بھاگ کر ایمان کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم ڈیڈ، عاقب تھکے ہوئے انداز میں شاہد صاحب کے پاس بیٹھتے بولا۔ وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چائے پیو گے؟ شاہد صاحب نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ موم نے کل پھر اسے کچھ کہنے سے باز نہیں آئی۔ عاقب بوجھل لہجے میں بولا تو شاہد صاحب نے گہری سانس لیتے اخبار سائڈ پر رکھا۔ عورت کی فطرت ہوتی ہی ایسی ہے، وہ ماں تو اچھی بن جاتی ہے لیکن بہو کے لیے ساس ہی رہتی ہے، چاہے بہو دودھ کی ہی دھلی کیوں نہ ہو۔ ساس کے لیے بہو بہو ہی ہے، بیٹی بیٹی ہی ہے۔ بہو تو بیٹی بن جاتی ہے لیکن ساس کبھی سگی ماں کی طرح نہیں چاہ سکتی بہو کو، تو کبھی ساس ماں بن جاتی ہے تو بہو بیٹی نہیں بن پاتی۔ یہ ظرف کی بات ہے، ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ شاہد صاحب عاقب کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ میں موم کو کبھی کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ علینا نے کبھی شکایت ہی نہیں کی تھی، لیکن ڈیڈ باقی تو اندھے نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں اب مجھے، کیونکہ علینا سے میں نے زبردستی شادی کی ہے، علینا نے نہیں۔ وہ تو ہر حقیقت کو بہت جلدی قبول کر لیتی ہے۔ عاقب نے دل سے علینا کی تعریف کرتے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں معافی مانگوں اس سے جا کر؟ شفق بیگم پیچھے سے آتے عاقب کو جانچتی نظروں سے دیکھتے بے نیازی سے بولی۔ عاقب نے سختی سے اپنے ہونٹ بینچ لیے تھے۔ وہ یہاں ہوگی تو کچھ کریں گی نا آپ؟ عاقب افسردہ سا بولا۔ فکر نہ کریں، آپ بھی دے گئی ہے۔ شفق بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھ کر عاقب نے چبا کر کہا۔ کہیں فاریہ تو نہیں ملی دوبارہ اسے؟ شاہد صاحب کے دل میں وسوسہ اٹھا تھا۔ نہیں، وہ امریکہ چلی گئی تھی 3 سال پہلے، وہاں اس نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ واپس نہیں آئے گی، اور وہ ویسے بھی تھوڑی سدھر گئی ہے۔ چلو کوئی تو سدھرا۔ عاقب کی بات سن کر شفق بیگم شکر ادا کرنے والے انداز میں بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہد صاحب اور عاقب کے چہرے پر مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ اب اپنی بیوی کو سدھارنے کا انتظام کرو۔ آبی کے ساتھ وہ اس گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہو ہمیں احسان نہیں چاہیے، آبی کو اپنے پاس رکھیں۔ شفق بیگم منہ کے زاویے بگاڑتی خفگی سے بولی۔ موم اب بنا سوچے سمجھے بولتی ہیں، اب میں خود آبی کو دے آؤں گا تو وہ سکون سے رہ لے گی۔ آپ کا بیٹا کیا کرے گا؟ عاقب حیرانگی سے بولا۔ آبی کو پتہ ہے نا تم اس کے باپ ہو، تو سادہ سی بات ہے، وہ مجبور کرے گا تمہاری راجکماری کو واپس آنے کے لیے۔ موم آپ نہیں جانتی اسے، وہ آبی کو سنبھال لے گی۔ آپ کا پوتا مجھ پر کم اپنی ماں پر زیادہ ہے، ماں کی ہی سنتا ہے وہ۔ عاقب دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویسے یاسر اور ایمان کو ہم سے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔
موم، یاسر نے الینا کا بھائی بن کر مجھ سے بدلہ لیا ہے، جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اگر الینا واپس آئی، اگر کیوں ڈیڈ، وہ آئے گی۔ عاقب شاہد صاحب کی بات درمیان میں کاٹتا بولا، تم نے ایک گھر کی کل ڈینٹنگ کی ہے۔ شاہد صاحب آئیبرو اچکائے بولے، جی، الینا کے ساتھ اب میں وہیں رہوں گا، یہ گھر حارث کو دے دیں۔ عاقب نے شاہد صاحب کے خدشے کی تصدیق کر دی تھی۔ تو میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں، اگر وہ واپس آئے گی، اسی لیے اس کے لیے گھر لیا ہے۔ شاہد صاحب اپنی بات پر زور دیتے بولے، جی ڈیڈ، میں نے موم کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ الینا ان سے دور ہوتی ہے تو ان کے لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے، سامنے رہتی ہے تو ٹپیکلی سانسوں کی طرح برداشت نہیں کرتی، تو ان کی خاطر میں اس کو لے کر الگ رہوں گا۔ ہم ہفتے بعد چکر لگا لیا کریں گے، آپ لوگ بے شک روزانہ آ جائیے گا۔ عاقب ٹھہر ٹھہر کر بولتے اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شفق بیگم نے تو عاقب کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گئیں، البتہ شاہد صاحب دل سے مسکرائے تھے اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، شادی کون سا مجھ سے پوچھ کر کی تھی، اب بھی اپنی مرضی کرو، میں کون ہوتی ہوں بولنے والی؟ یہ تم مجھے سزا دے رہے ہو، میں نے الینا کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، اور اس نیک بچی نے آگے سے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ تمہیں سزا دیتی رہی۔ تم ہی تو لائے تھے اسے یہاں، تو تمہارے پہ ہی حق جتاتا تھا نا اس نے، میں تو ایسے ہی حق سے اسے کچھ کہہ دیتی تھی، اب وہ بھی نہیں کہوں گی۔ شفق بیگم ناراضگی سے بول رہی تھی۔ عاقب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ساس بہو کی تکرار سے رونق لگی رہے گی، تم الینا کی سوچوں کا رخ بدلتے رہنا، میں تمہاری ماں کی سوچ ماڈرن کرنے کے تگ و دو میں لگ جاتا ہوں۔ شاہد صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تو عاقب اکتا کر وہاں سے اٹھ گیا، ناشتہ تو کیا نہیں ہوگا، کھانا لگواتی ہوں، کھا کر جاؤ، ابھی تمہارے گھر کی کچن کی مالکن واپس نہیں آئی؟ شفق بیگم نے پیچھے سے ہانک لگاتے کہا تو عاقب رک گیا۔ لگوائیں کھانا، مجھے بھوک لگی ہے، عاقب کہہ کر اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔